بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آج کے درس کا عنوان ہے ماہ رجب کی حرمت اور بدعات و خرافات. چونکہ یہ مہینہ رجب کا ہے اور اس مہینے کی حرمت اور اس کی عظمت سے بہت سارے مسلمان ناواقف ہیں، اور اس مہینے کے اندر میں بہت سارے خرافات کرتے ہیں، بدعات کرتے ہیں. لیکن جو اصل چیز ہے رجب کی عظمت اور اس کی حرمت اور اس کی برکت، ان سب چیزوں سے ناواقف ہے. تو اسی مناسبت سے آج کے درس کا عنوان رکھا گیا ہے تاکہ ہم مسلمانوں کو، خاص طور سے ہماری بہنوں کو، ہماری خواتین اسلام کو یہ پتہ چلے کہ رجب کا مہینہ کون سا مہینہ ہے، اس کی حرمت کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اور اس کے اندر میں جو بدعات اور خرافات کیے جاتے ہیں اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے. سب سے پہلے دیکھ لیجئے، ابھی درس سے پہلے آپ کے سامنے میں جو قرآن کریم کی تلاوت کی گئی، یہ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 36 کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی. قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے. فی کتاب اللہ یعنی اللہ کی کتاب میں، اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے. یوم خلق السماوات والارض، اس دن سے جس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا. منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت کے ہیں. ذالک الدین القیم، یہ اللہ کا سیدھا دین ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو تم ان مہینوں میں ظلم نہ کرو اپنے آپ پر. اب اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ مہینوں کی تعداد 12 ہے، ان میں سے 4 مہینے حرمت کے ہیں. تو کون کون سے مہینے حرمت کے ہیں؟ اس سلسلے میں صحیح بخاری حدیث نمبر 3197 کی روایت دیکھیے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زمانہ گھوم پھر کر اسی حالت پر آ گیا جیسے اس دن تھا جس دن اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، 4 مہینے اس میں سے حرمت کے ہیں. 3 تو پے درپے ہیں، یعنی ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور چوتھا رجب مضر یا رجب المرجب. تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت کے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور یہ رجب المرجب کا مہینہ جو ابھی چل رہا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رجب کا جو یہ مہینہ ہے، اس کے رجب کے معنی کیا ہے؟ رجب کے معنی ہے تعظیم کرنا. اور حدیث کا جب آپ مطالعہ کریں گے، صحیح بخاری جو آپ کے سامنے ہے جس کا حوالہ دیا گیا 3197، اس کے اندر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب مضر کا ذکر کیا ہے. مطلب یہ ہے کہ
مضر ایک عرب کے قبیلوں کا نام ہے جس نے دور جاہلیت میں خاص طور سے اس ماہ کی حرمت کا اہتمام کیا تھا۔ سب سے پہلے اس قبیلے والوں نے اس مہینے میں حرمت کا اہتمام کیا تھا، اسی وجہ سے اس کو اس قبیلے سے جوڑ دیا گیا اور اس کا نام رجب مضر رکھ دیا گیا۔ تو رجب کے معنی ہوتے ہیں تعظیم کرنا، ادب کرنا، یا اس کے اندر میں جو چیزیں ہیں اس کا اہتمام کرنا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مہینوں کو جو حرام قرار دیا ہے، انہیں 4 مہینے جو حرمت کے ہیں، کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ذی القعدہ کے مہینے میں چونکہ سفر حج شروع ہو جاتا ہے، یعنی سفر جو حج کا سفر جو ہوتا ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، اور ذی الحجہ کے مہینے میں باقاعدہ مناسک حج ادا کیے جاتے ہیں، یعنی حج مکمل کیا جاتا ہے، اور محرم الحرام کے مہینے میں لوگ جو دور دراز سے آتے ہیں یہ لوگ اپنے گھروں میں لوٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ 3 مہینہ جو ہے ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ تینوں مہینہ جو ہے یہ مناسک حج سے تعلق رکھتا ہے، اسی وجہ سے اس میں اس کو حرام قرار دیا گیا۔ زمانہ جاہلیت میں اس وقت کے لوگ ان مہینوں کو بڑا احترام کرتے تھے، سال بھر ان کے یہاں تک تو غلط گیری ہوتی تھی، یہاں تک کہ جب ان میں سے کوئی ایک آدمی اپنے کسی ایک بھائی کے دشمن کو دیکھ لیتا تھا تو اس کو جا کے قتل کر دیا کرتا تھا، پھر بدلے میں چونکہ اس کے بھائی کو اس نے قتل کیا ہے تو اس کے بھائی کو یا اس کے رشتہ داروں کو قتل کیا ہے۔ یہ سلسلہ اور یہاں سلسلہ در سلسلہ چلتا رہتا تھا اور سارا سال چلتا رہتا تھا، سارا سال ان کے یہاں تک تو غارت گیری کا بازار گرم ہو رہا تھا، ایک دوسرے کو دیکھ کر قتل کرنا، ایک دوسرے سے جنگ و جدال، اس طرح کے ان کا معاملہ چلتا تھا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ 4 مہینے حرمت کے ہیں، تو جب اگر آپ پورے کے پورے سال جنگ و جدال کرتے رہیں گے، پورے کے پورے سال آپ لڑتے جھگڑتے رہیں گے، تو پھر مناسک حج کیسے ادا کریں گے؟ عمرہ کیسے کریں گے؟ دور دراز سے لوگ آپ کے شہر میں آ کر کے حج عمرہ کیسے کریں گے؟ مناسک حج کیسے پورا کریں گے؟ تو اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا کیا کہ ان 4 مہینوں کو حرمت قرار دیا کہ حرام ہے۔ اب آپ اس مہینے میں نہ تو غلط گیری کر سکتے ہیں، نہ تو ایک دوسرے کا خون بہا سکتے۔ نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی آدمی اپنے بھائی کے دشمن کو دیکھ لیتا تھا اس مہینے کے اندر، مثال کے طور پر محرم الحرام کا مہینہ، اپنے بھائی کے قاتل کو دیکھ لیتا تھا تو اس سے تعارف نہیں کرتا تھا، اس کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا تھا، اس کو جا کے کوئی بولتا نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے یہ حرمت کا مہینہ بڑا اہتمام کرتا تھا۔ یہ زمانہ جاہلیت کی بات ہے، اس وقت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر میں مبعوث نہیں کیے گئے تھے، نبی بنا کر کے نہیں بھیجے گئے تھے، حرام اور حلال کی تمیز نہیں ہوئی تھی، قرآن کریم نہیں اتر رہا تھا، اور نہ ان تک اسلام پہنچا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے، اس وقت لوگ ان مہینوں کا کتنا احترام کیا کرتے تھے۔ اور رجب المرجب کو جو حرمت کا مہینہ قرار دیا گیا یہ اس وجہ سے کہ تاکہ جزیرۃ العرب کے دور دراز کے لوگ آ کر کے عمرہ کر سکیں، اس مہینے میں عمرہ کر سکیں، اسی وجہ سے ان 4 مہینوں کو حرمت کا مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ اب دیکھ لیجیے قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان مہینوں کے سلسلے میں ارشاد فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم مت کرو۔ ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم کرنے کا مطلب امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چونکہ اس مہینے کے اندر میں زیادہ سے زیادہ گناہ کرنا، یوں تو ہر حال میں کسی بھی وقت گناہ کرنا، خاص طور سے اپنے آپ پر ظلم کرنا، بڑا گناہ کرنا، یہ اللہ کے نزدیک بڑا گناہ ہے۔ لیکن اس مہینے کے اندر میں اگر آپ بڑا گناہ کریں گے یا ظلم کریں گے تو اس کا عذاب زیادہ ہوگا، اس کا عذاب زیادہ ہوگا۔ مثال کے طور پہ ذی الحجہ کے مہینے میں عرفہ کا روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت ہے، حدیث کے اندر کہ ان مہینوں میں اگر اس دن میں اگر آپ
اسی طریقے سے محرم الحرام کا 10ویں تاریخ کا روزہ رکھا جاتا ہے، بڑی اہمیت ہے، سب لوگ رکھتے ہیں محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کا روزہ، عاشورہ کا روزہ جس کو کہا جاتا ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک دن کا اگر کوئی روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کو سال بھر کے روزوں کا ثواب ملتا ہے، یہ حدیث کے اندر میں اس کی فضیلت ہے، صحیح مسلم وغیرہ کی روایت، تو ایک روزوں کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اس کے الٹے اگر کوئی محرم الحرام کے مہینے میں گناہ کرتا ہے تو اس کا عذاب اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ثواب ان مہینوں میں عبادت کرنے کا ثواب بڑھ جاتا ہے تو ان مہینوں میں گناہ کرنے کا وبال بھی، گناہ کرنے کا عذاب بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو ان مہینے کی حرمت کا تقاضا کیا ہے؟ ان مہینوں کی حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، آپ اپنے آپ پر ظلم مت کیجیے، یعنی گناہ تو یوں تو کسی بھی وقت اللہ کو زیب نہیں دیتا، اللہ کے نزدیک یہ سب سے بڑا گناہ ہے اپنے آپ پر ظلم کرنا یوں تو، لیکن ان مہینوں میں گناہ کرنا اس کا عذاب زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم مت کرو۔ تو آپ کے سامنے میں حرمت کے مہینے بتائے گئے اور رجب کے معنی بتائے گئے کہ رجب کا کیا معنی ہے، اور اس کے علاوہ اس کی حرمت ہونے کی کیا وجہ بھی بتلائی گئی آپ کو، اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتلایا گیا کہ ان مہینوں کی حرمت کا تقاضا کیا ہے۔ ان مہینوں کی حرمت کا تقاضا آپ کو یہ بتلایا گیا کہ آپ جتنا شریعت اسلامیہ نے رہنمائی فرمائی ہے ان مہینوں کے اندر بھی عبادت کرنے کی اتنا کیجیے، اور دوسرا یہ کہ ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم مت کیجیے، مطلب یہ کہ زیادہ گناہ مت کیجیے۔ یوں تو انسان ہے، ہم سب انسان ہیں، انسان ہونے کے ناطے کسی نہ کسی سے کچھ ظلم ہو جاتا ہے، کسی سے کچھ گناہ ہو جاتا ہے، لیکن جان بوجھ کر کے کوئی بڑا گناہ کرنا نہیں چاہیے اس مہینے کے اندر، یہ اس مہینے کے حرمت کا تقاضا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجیے اس کے علاوہ رجب کے مہینے کے بڑے بدعات و خرافات ہیں، لوگوں نے اس مہینے کے اندر بہت سارے بدعات اور خرافات کر لیے ہیں کہ جن کا شریعت سے کوئی واسطہ نہیں۔ خاص طور سے ہماری اسلامی بہنیں، ہماری مائیں ان رجب کے مہینوں میں پتہ نہیں کن کن چیزوں کا اہتمام کرتی ہیں، اور جن کا تعلق نہ تو اللہ کے قرآن سے اور نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے، بس یوں سن لیا، سنا لیا اور سن کر کے ان چیزوں کا اہتمام کرتی ہیں، اور کہ ان مہینوں میں اگر ہم زیادہ عبادت کریں گے تو زیادہ عبادت کا ثواب کی لالچ میں لوگ اس طرح کے اور پتہ نہیں کیسے کیسے بدعات و خرافات کرتے ہیں۔ تو دیکھ لیجیے سب سے پہلے یہ کہ اس مہینے کے لوگوں نے روزے رکھنے شروع کیے، اور اس مہینے کے کئی روزے کا نام رکھا، روزوں کا نام، جس کے ساتھ معراج شریف کا روزہ، معراج شریف کا روزہ، دوسرا نام ہے مریم کا روزہ، تیسرا یہ ہزاری روزہ جو ہمارے یہاں بہت فیمس ہے، ہزاری روزہ ہمارے یہاں بہت ہی مشہور ہے۔ اس کے علاوہ لکھی روزہ، یعنی اگر ایک روزہ اگر کوئی رکھ لے تو اس کو 1,00,000 روزوں کا ثواب ملے گا۔ اس میں سے بہت سارے نام رکھے گئے روزوں کا، حالانکہ شریعت اسلامیہ نے ان روزوں کا کوئی نام نہیں رکھا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجیے کہ کیا ان مہینوں میں روزہ رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنی چاہیے۔ چنانچہ دیکھیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک لوگوں کے ہاتھوں میں مارتے رہتے تھے جب تک وہ اپنے ہاتھوں میں کھانا نہیں لیتے تھے۔ جب دیکھتے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رجب کے مہینے میں کہ لوگ روزہ رکھ رہے ہیں تو جا کر ان کو مارتے تھے، اور مار کر کے زبردستی ان کو کہتے تھے کہ اپنے ہاتھوں میں کھانا لو۔ تو جب تک لوگ اپنے ہاتھوں میں کھانا یا پینا پانی نہیں لیتے تھے تب تک ان کو مارتے رہتے تھے، اور کیا کہتے تھے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی تعظیم زمانے جاہلیت کے لوگ کیا کرتے تھے، تم کیوں کرتے ہو، تمہارے اندر تو اسلام آ چکا، تم تو مسلمان بن چکے ہو۔ یہ زمانے جاہلیت کی بات ہے، جب اسلام آیا نہیں تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث نہیں کیے گئے تھے، اس وقت لوگ اس کی تعظیم
سے رجب کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم شعبان میں روزہ کیوں نہیں رکھتے ہو؟ یعنی تم جو سوال کر رہے ہو کہ روزہ رجب کے مہینے میں رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے، تو تم شعبان کے مہینے میں کیوں نہیں روزہ رکھتے ہو؟ حالانکہ صحیح احادیث ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں بکثرت روزہ رکھا کرتے تھے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ روزہ رکھیں گے، لیکن جیسے ہی 15ویں شعبان گزرتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، شروع سے لے کر کے 15ویں شعبان تک پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے شعبان کے مہینے میں۔ لیکن رجب کے مہینے میں روزہ رکھنے کا کسی طرح کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ ہاں یہ کہ کوئی آدمی ہر مہینہ 12، 13، 14 اور 15 جو اس کو ایام 20 کا روزہ رکھا ہے، 13، 14، 15 کا روزہ جو ایام 20 کا روزہ رکھا جاتا ہے، اس کو اگر کوئی رکھتا ہے رجب کے مہینے میں تو کوئی ملاقہ نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ یا اسی طریقے سے کچھ کوئی آدمی سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتے، بہت سارے ہمارے خواتین اسلام ہیں الحمدللہ کہ جو ہر ہفتے سوموار کے دن اور جمعرات کے دن روزہ رکھتی ہے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگوں کا روزہ جو چھوٹا ہوا ہوتا ہے وہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو کوئی اگر آدمی اس طرح کا روزہ رکھتا ہے تو کوئی ملاحظہ نہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن رجب کا روزہ کا خاص اہتمام کر کے رکھنا کہ بھائی رجب کا مہینہ چلا، چلو روزہ رکھو بہت ثواب ملے گا، کوئی ثبوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا ہے۔ اگر کوئی آدمی رجب کے مہینے کا سوچ کر کے روزہ رکھتا ہے تو اس کا یہ عمل بدعت کہلایا جائے گا، اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا بلکہ اس کو الٹا عذاب ملے گا۔ اسی طریقے سے دیکھیں مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 9854 کی روایت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جب لوگوں کو رجب کے روزے کا اہتمام کرتے دیکھتے تو اسے مغرور قرار دیتے، کہتے کہ نہیں کوئی بات نہیں، کیوں روزہ رکھتے لوگ رجب کے مہینے میں، کیوں روزہ رکھتے، اس کی کوئی دلیل نہیں، تو وہ اس کو منع کیا کرتے تھے ابن عمر رضی اللہ عنہ۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اس مہینے کے روزے کی حرمت کے نہ تو قائل تھے، اس مہینے کے روزہ رکھنے کے نہ تو قائل تھے اور نہ اس مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے، بلکہ جو لوگ روزہ رکھتے تھے ان کو منع کرتے تھے۔ اس لیے ہم اپنے بھائیوں سے، ہم اپنی بہنوں سے یہ گزارش کریں گے کہ اس مہینے کے کسی طرح کا کوئی روزہ کا اہتمام مت کیجیے۔ اگر کوئی روزے کا اہتمام کرتا ہے تو اس کا یہ روزہ بدعات میں شمار ہوگا، اور جیسا کہ صحیح احادیث وغیرہ سے ثابت ہے کہ جو آدمی بدعت کرتا ہے، بدعتی کا کوئی بھی نیک عمل قبول نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کو الٹا عذاب ملے گا۔ اس کے علاوہ دیکھیے کہ اس مہینے میں خصوصی نماز کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ خصوصی نماز کیا ہے؟ خصوصی نماز کا کیا نام ہے؟ خصوصی نماز کا نام ہے صلاۃ الرغائب۔ خصوصی نماز کا نام ہے صلاۃ الرغائب۔ کیسے پڑھتے ہیں؟ رجب کے پہلے جمعہ، رجب کا مہینہ کا جو پہلا جمعہ پڑتا ہے اس جمعہ کی رات کو 12 رکعت پڑھتے ہیں 6 سنات، یعنی دونوں رکعت کر کے 12 رکعت پڑھتے ہیں، اور اس کے اندر میں سورہ اخلاص کے ساتھ میں ہر رکعت میں سورہ قدر پڑھی جاتی ہے، سورہ قدر پڑھی جاتی ہے۔ صلاۃ الرغائب سنا ہوگا آپ نے، یا جو لوگ رجب کے مہینے کا اہتمام کرتے ہیں ان کو پتا ہو، آج بھی بہت سارے ہمارے ہندوستان پاکستان کے اندر بھی یہ چیز پڑھتے ہیں لوگ۔ آپ دیکھ لیجیے یو پی کے اندر میں چلے جائیے یا بہار کے کسی گاؤں وغیرہ میں چلے جائیے، آج بھی لوگ صلاۃ الرغائب پڑھتے ہیں، جس کا کوئی ثبوت نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نہ صحابہ کرام۔ یہ بدعت جو شروع ہوا یہ 4 صدی ہجری سے شروع ہوا، 4 صدی ہجری سے بدعت شروع ہوا۔ نہ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا، نہ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کیا، نہ تو اس کے بعد تابعین نے، نہ تو تبع تابعین نے کیا۔ کسی طرح کا کوئی صلاۃ الرغائب کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، کسی بھی حدیث سے اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ لہٰذا اس مہینے کے اندر میں خصوصی نماز کا اہتمام کرنا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور نماز جو بڑی بہت مشہور ہے، بہت ہمارے یہاں ہوتا ہے، اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، شب معراج، یعنی جس رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تھے تو اس رات کو وہ لوگ پوری رات عبادت کرتے ہیں، پوری رات نماز پڑھتے ہیں۔ اب کیا ہے 27 رجب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تھے، تو اب وہ رات ہم مسلمانوں کی یہاں بہت اہتمام والی رات ہے، بہت بابرکت رات ہے، بہت عزت والی
والی رات ہے. تو اب اس بابرکت اس رات کو بابرکت بنانے کے لیے، عزت والی رات بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ پوری رات نماز پڑھتے ہیں. کچھ مسجدوں میں دیکھتے ہوں گے آپ، باقاعدہ وہاں پہ رات بھر نماز ہوتی ہے، شبینہ ہوتی ہے، رات بھر نماز ہوتی ہے، چائے کا دور چلتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے یہاں کھانا پینے کا اہتمام ہوتا ہے تاکہ لوگ اس کو رات بھر جاگیں. رجب المرجب کی 27 تاریخ کو پوری رات عبادت کرتے ہیں اور پھر دوسرے دن روزہ رکھتے ہیں. اس کو کہا جاتا ہے ہزاری روزہ. یعنی ایک دن کا 27 رجب المرجب کا اگر کوئی آدمی روزہ رکھ لیتا ہے، ایک دن کا روزہ، تو اس کو 1000 روزوں کا ثواب ملے گا، ہزاری روزہ. آپ دیکھ لیجیے اسی رجب کے مہینے میں، ابھی 27 رجب آنے والا ہے، تو آپ دیکھ لیجیے شام کو جب آپ چلے جائیں گے محلے میں اپنے سڑک میں، تو دیکھیں گے ایسے ہوتا ہے، ایسے افطاری کا سامان بکتا ہے کہ جیسے رمضان المبارک کے مہینے میں بکتا ہے. لوگ ان دونوں کا اہتمام کرتے ہیں. اس کے علاوہ رجب کے کونڈے ہمارے یہاں بہت مشہور ہیں. رجب کے کونڈے 22 رجب کو، جب 22 رجب ہوتا ہے تو رجب کے کونڈے بنتے ہیں. اس کا کیسے کرتے ہیں وہ لوگ؟ وہ کھیر پکاتے ہیں، پوری پکاتے ہیں، اور کھیر پوری پکانے کا ان کے یہاں یہ ہوتا ہے کہ بھائی منت مانتے ہیں. منت مانتے کہ کسی کی منت، کسی کی نظر اگر پوری ہو جائے تو وہ کیا کرے گا، اپنے گھر میں وہ کھیر پوری پکائے گا اور غریبوں کو کھلائے گا، مسکین کو کھلائے گا، پاس پڑوس کو کھلائے گا، دوست احباب کو کھلائے گا. اور باقاعدہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو گھر میں بلایا جاتا ہے اور بلا جاتا ہے کسی کونے میں بیٹھ جاؤ، باہر مت نکلنا، وہی کونے میں بیٹھ کے کھا کے نکل چلا. ایسے لوگ کرتے ہیں، آج بھی کرتے ہیں. تقسیم کیا جاتا ہے، باہر لے جا کر کے تقسیم کیا جاتا ہے، غریبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. اب کسی کی منت پوری ہو نہ ہو، وہ دیکھا دیکھی اس کا اہتمام کرتا ہے. رجب کی اس کو کونڈا بھرنا بولتا ہے. باقاعدہ ایک کیا ہوتا ہے کہ ایک مٹی کا ہڑیا ہوتا ہے، مٹی کی ہانڈی ہوتی ہے اور اس میں وہ کھیر رکھی جاتی ہے، اس میں پوری رکھی جاتی ہے اور اگربتی جلاتی ہے، موم بتی جلائی جاتی ہے. پھر امام صاحب آتے ہیں اور وہ امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ کا وہ واقعہ پڑھتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ فاتحہ کرتا ہے. پھر فاتحہ کرنے کے بعد پھر لوگوں میں تقسیم، اس طرح کا لوگ اہتمام کرتے ہیں. اب کیا واقعہ کیا پڑھتا ہے؟ اب واقعہ وہ سن لیجیے. بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ جس کو دلیل بنا کر کے ان رجب کے کونے کا اہتمام کیا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ ایک لکڑہارا مدینہ منورہ میں تندرستی کی زندگی بسر کر رہا تھا. ایک لکڑہارا مدینہ منورہ میں بڑی غربت کی حالت میں زندگی بسر کر رہا تھا کہ وہ تونگری کی تلاش میں مدینہ سے نکلا اور 12 سال کہیں بھی خوشحالی کی جھلک نظر نہیں آئی. یعنی 12 سال در بدر کی ٹھوکر کھاتا رہا، کہیں بھی اس کو کوئی رزق نہیں ملا. 12 سال تک تندرستی کی زندگی بسر کرتا رہا، غربت کی زندگی بسر کرتا رہا. اب جب وہ چلا گیا، نکل گیا مدینہ منورہ سے، اپنے گھر سے نکل گیا، تو اس کے جانے کے بعد اس کی بیوی کسی محل میں جا کر کے نوکری کرنے لگی، جھاڑو پوچھا کرنے لگی، برتن وغیرہ صاف کرنے لگی. ایک دن وہ جھاڑو دے رہی تھی، محل میں جھاڑو دے رہی تھی کہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا وہاں سے گزر ہوا. اس عورت کو دیکھا، انہوں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ آج کیا تاریخ ہے. امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ آج کیا تاریخ ہے، تو کسی نے بتایا کہ آج رجب کی 22 تاریخ ہے. فرمایا کہ اگر کوئی آدمی مشکل میں پھنسا ہوا ہو تو اس کو چاہیے کہ نئے کونڈے لائے. نئے کونڈے مطلب نئی ہانڈی لائے اور ان میں پوریاں بھر کر کے میرے لیے فاتحہ پڑھے. اس میں پوری بھر کر کے میرے لیے فاتحہ پڑھے، پھر میرے وسیلے سے دعا مانگے. اگر اس کی حاجت روائی اور مشکل کشائی نہ ہوئی تو قیامت کے دن میرا دامن پکڑ لے. یہ امام جعفر کہہ رہے ہیں اپنے ساتھیوں سے. اگر اس کی حاجت پوری نہیں ہوئی، اس کی ضرورت پوری نہیں ہوئی، اس کی مصیبت اور اس کی پریشانی اگر دور نہیں ہوئی، تو کل قیامت کے دن وہ کیا کرے گا؟ میرا دامن پکڑ لے گا. یہ سن کر لکڑہاری کی بیوی نے اس پر عمل کیا اور اپنے شوہر کے صحیح سلامت اور مال و دولت کے ساتھ واپس آنے کی دعا کی. کونے اپنا رنگ دکھاتے ہیں. 12 سال سے مارا پھرنے والا لکڑہارا ایک مدفون خزانے کو پا لیتا ہے. 12 سال در بدر ٹھوکر کھاتا رہا، اس کو کہیں سے رزق نصیب نہیں ہوئی، اس کو کہیں سے کوئی نوکری نہیں ملی، اس کو کہیں سے روپے پیسے حاصل نہیں ہوئے. کیا ملا اس کو؟ کہیں پہ کوئی دفن کیا ہوا خزانہ مل گیا. پتہ نہیں اس کو کہاں سے پتہ چل گیا کہ یہاں زمین کے نیچے خزانہ دفن ہے. کہیں سے خزانہ دفن کیا ہوا مل گیا اس کو. وہ خزانہ دفن کو کیا واپس کو لے کر کے آتا ہے اور واپس آ کر وزیر محل کے سامنے ایک شاندار گھر بنا لیتا ہے. جہاں بادشاہ کا گھر تھا، اسی بادشاہ کے محل کے سامنے میں ایک عالیشان محل تعمیر کر لیتا ہے. کون؟ ایک لکڑہارا جو 12 سال کی دربدر ٹھوکر کھاتا رہا، غربت کی زندگی گزارتا رہا. اچانک ایک دن وزیر
بیگم کی نظر اپنے محل کے سامنے بنے ہوئے اس شاندار مکان پر پڑی اور پتہ چلا کہ یہ اسی خادمہ کا گھر ہے جو یہاں جھاڑو دیا کرتی تھی، اسی عورت کا گھر ہے جو یہاں پہ جھاڑو دیا کرتی تھی۔ اسے منگوا کر اس کا راز پوچھا، بھائی کہ کیا بات ہے، 12 سال تک میرے یہاں جھاڑو دیتی رہی اور اچانک تمہارے گھر میرے محل کے سامنے میں عالیشان تمہارا مکان بن گیا، اس کی وجہ کیا راز ہے، کیا بھید کیا ہے؟ تو پتہ چلا کہ یہ سب کوڑوں نے رنگ دکھایا ہے، کوڑوں کی کرامت ہے۔ وزیر کی بیگم کو کوڑوں کی اس کرامت پر یقین نہ آیا اور کہا کہ تمہارے شوہر نے یہ مال کسی چوری ڈاکے سے ذریعہ حاصل کیا ہو۔ نہیں، فضول بات ہے، یہ سب فالتو بات ہے، یہ کوڑوں کی کرامت نہیں ہے، کہیں سے چوری ووری کر کے لایا ہوگا، کہیں سے ہاتھ مار کے لایا ہوگا اور آ کر کے محل میرے سامنے میں بنا لیا۔ جیسے ہی اس نے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد و کرامت کو جھٹلایا، ویسے ہی اس کے میاں سے وزارت کا عہدہ جاتا ہے۔ جیسے ہی اس عورت نے اس وزیر کی بیوی، اس بادشاہ کی بیوی نے اس کرامت کو جھٹلا دیا، وہ بادشاہ کلاش ہو گیا، غریب ہو گیا، محتاج ہو گیا۔ حاسد و کینہ پرور جھوٹا وزیر غالب آ گیا اور اس نے اس کے میاں کو خائن ثابت کر دیا۔ بادشاہ نے اس وزیر کو معزول کر کے اس کی تمام جائیداد حق سرکار ضبط کر لی اور اسے ملک چھوڑ جانے کا حکم دے دیا۔ میاں بیوی شہر سے نکل رہے تھے کہ بیوی کے پاس محض 2 درہم، یعنی اب وزیر اور اس کی بیوی پھر پریشانی میں آ گئی۔ وہ وزیر جس کے گھر پہ وہ عورت جھاڑو دے رہی تھی، لکڑہارے کی بیوی جھاڑو دے رہی تھی، اب وہ وزیر اور وزیر کی بیوی اب دونوں کیا ہو گئے؟ تنگ دست ہو گئے، غریب ہو گئے، کلاش ہو گئے، محتاج ہو گئے، اب وہ ادھر بدر کی ٹھوکر کھانے لگے۔ میاں بیوی شہر سے نکل رہے تھے کہ بیوی کے پاس کل 2 درہم تھے، ان میں سے انہوں نے 1 درہم کا خربوز خرید کر رومان میں باندھ لیا تاکہ بھوک کے وقت کام آئے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اسی دن بادشاہ کا بیٹا شکار پر گیا ہوا تھا، جس کے واپس آنے میں کچھ دیر ہو گئی۔ نئے وزیر نے پھر کاری ضرب لگائی کہ کہیں معزول وزیر نے اسے قتل تو نہ کر دیا، جس کو ہم نے بھگایا تھا، جس وزیر کو ہم نے ہٹایا تھا یہاں سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وزیر نے حسد کی وجہ سے، کینے کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے بادشاہ کے بیٹے کو قتل کر دیا ہو۔ بادشاہ کے حکم سے سرکاری کارندے گئے اور انہیں دربار میں حاضر کر دیا۔ جب معزول وزیر کی بیوی کے ہاتھ میں موجود رومال کو کھولا گیا تو اس میں خربوزے کی جگہ شہزادے کا سر باندھا ہوا پایا گیا۔ بیچاری خربوز باندھ کر کے لے کے گئی تھی کہ کہیں پہ راستے میں کھائیں گے، بھوک لگے گی تو جب وہ گرفتار کر کے لائی گئی بادشاہ کے محل میں اور جب اس کو پٹلی کو کھولا گیا تو خربوزے کی جگہ کیا نکلا؟ بادشاہ کے بیٹے کا سر نکلا، کٹا ہوا سر نکلا۔ بادشاہ نے ان دونوں کو پھانسی پر لٹکانے کا حکم صادر کر دیتا ہے اور جیل میں بند کر دیتا ہے۔ وزیر اور اس کی بیگم کوڑوں کی کرامت پر یقین نہ کرنے کے نتیجے میں سزائے موت کے انتظار میں جیل میں بند ہیں۔ وزیر اپنی بیگم سے کہتا ہے، مجھے کچھ یاد نہیں پڑتا کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی پر کوئی ظلم کیا ہو، نہ جانے ہمیں کس خطا کی پاداش میں یہ ذلت اور رسوائی مل رہی۔ یعنی بادشاہ نے، وزیر نے اپنی بیوی سے کہا، بھائی ہم نے کون سا ظلم کیا ہے، ہم نے کون سا پاپ کیا ہے، ہم نے کون سا بڑا گناہ کیا ہے کہ اس ظلم کی سزا، اس پاپ کی سزا، اس گناہ کی سزا ہم کو مل رہی ہے؟ وزیر کی بیگم نے کہا کہ آپ تو بے قصور ہیں، قصوروار تو میں ہوں کہ جس نے حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی قولوں کا انکار کیا، اسے امام جعفر کے قولوں کا انکار کیا۔ چنانچہ وہ ساری رات توبہ کرتی رہی، خلاصی کی صورت میں کوڑے بھرنے کا عزم کرتی رہی۔ ادھر انہوں نے کوڑوں کی عظمت کا اقرار کیا، ادھر شہزادہ شکار سے گھر واپس آ گیا۔ جیسے ہی اس نے اعتراف کیا، جیسے ہی اس نے ایکسیپٹ کیا، کرامت کا اقرار کر لیا کہ ہاں واقعی میں کرامت صحیح ہے، فوراً کیا ہوا کہ بادشاہ کا جو بیٹا شکار پہ گیا ہوا تھا اور آنے میں دیر ہو گئی تھی، اب وہ محل میں واپس آ گیا۔ تو وزیر کو جیل سے نکلوایا، اپنے بیٹے کو، بادشاہ نے اپنے بیٹے کو سلامت دیکھ کر کے بڑا حیران ہوا اور وزیر کو جیل سے نکلوا کر ماجرا اور دریافت کیا تو اس نے ادب اور احترام سے کوڑے نہ بھرنے، ان کو جھٹلانے اور پھر رات جیل میں توبہ کر کے کوڑے بھرنے کا عہد کا واقعہ بیان کر دیا۔ بادشاہ نے اس وزیر کو دوبارہ بحال کر دیا، بلکہ خلعت سے بھی نوازا، اور پھر بادشاہ اور وزیر تو کیا، رعایا نے بھی کوڑے اور بھرنے کا اہتمام شروع کر دیا۔ اب اس واقعے کے اندر دیکھیے 2 بات، ایک تو یہ کہ اس لکڑہاری کی بیوی نے کوڑے بھرنے کا اہتمام کیا تو اس کو کیا مل گئی؟ اس کو وزارت مل گئی، وہ اس نے محل تعمیر کر لیا، اس کو مدفون خزانہ مل گیا۔ اور ایک وزیر کی بیوی نے اس کرامت کا انکار کر دیا تو وہ پریشانی میں اور مصیبت میں گرفتار ہو۔ تو یہاں یہ بتلانا ہے کہ جو آدمی کوڑے بھرے گا، کوڑے کا نیاز امام جعفر کے نام پہ کرائے گا تو وہ خوشحالی میں رہے گا، اور جو آدمی کوڑوں کا انکار کرے گا تو وہ مصیبت اور پریشانی میں گرفتار ہوگا۔
ایک مسلمان کا ایمان کہاں پہ جا رہا ہے؟ ایک مسلمان کا توکل، ایک مسلمان کا بھروسہ کہاں پہ جا رہا ہے؟ ایک مسلمان کے ایمان کو کہاں کس طرف پھیرا جا رہا ہے؟ رجب کے کوڑوں کی طرف پھیرا جا رہا ہے، جس کا نہ تو قرآن سے ثبوت ہے، نہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کا ثبوت ہے، اور نہ جو یہ واقعہ آپ کے سامنے میں بیان کیا گیا ہے اس واقعہ کا کوئی ہاتھ پیر ہے۔ کہاں کس واقعہ کہاں پیش آیا، کس زمانے میں پیش آیا، کس دور میں پیش آیا، تاریخ کیا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ بادشاہ کا نام کیا تھا، لکڑہارے کا کیا نام تھا، وزیر کا کیا نام تھا، کوئی آتا پتہ نہیں، بس ایک واقعے کو گڑھ لیا گیا اور اس واقعے کو گڑھ کر کے مسلمانوں کے اندر میں پھیلا دیں گے۔ ہماری مسلمان بہنیں خاص طور سے ہر 22 رجب کو پڑھتی ہیں، رونے کا اہتمام کرتی ہیں، اسی خیال سے، اسی امید کے ساتھ میں کہ شاید ہمارے حالات درست ہو جائے، شاید ہمارے میاں کو، ہمارے شوہر کو جو ہے کہیں سے خزانہ، جیسے اس لکڑہارے کی بیوی کو اس لکڑہارے کو ملا تھا، ہمارے شوہر کو بھی کہیں سے خزانہ دفن کیا ہوا مل جائے، شاید ہماری تنگدستی دور ہو جائے۔ تنگدستی دور نہیں ہوتی۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت خوشحال ہیں، لیکن ان کو اللہ کی توحید پر یقین ہوتا ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ ہوتا ہے، اللہ پر کامل یقین ہوتا ہے، اللہ پر مکمل بھروسہ ہوتا ہے۔ رجب کے کوڑوں کا کوئی اہتمام نہیں کرتے، الحمدللہ خوشحال ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ تو یہ سارا کا سارا معاملہ ہمارا اور آپ کا اللہ کی ذات پہ توکل اور بھروسہ کرنے پر ہے۔ اللہ کی ذات پہ توکل کریں گے، بھروسہ کریں گے، وہی وہ ذات ہے جو سب کو رزق دینے والا ہے، وہی وہ ذات ہے جس کو تندرست بنا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے غریب سے امیر بنا دیتا ہے اور امیر کو غریب بنا دیتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں کیا ارشاد فرمایا؟ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ ایام ہے کہ جن کو ہم لوگوں کے درمیان میں پھراتے ہیں۔ اگر آج کوئی امیر ہے تو اس کا وقت جانے والا ہے، وہ کل غریب ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی آزمائش کرے گا، اور جو آدمی غریب ہے اس کا دن پھیر دے گا، اس کو امیر بنا دے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تقویٰ کے نتیجے میں، توکل کے نتیجے میں کس کو رزق دے گا اور کس کے حالات کو درست کر دے گا، کس کا کایا پلٹ دے گا، اللہ بہتر جانتا ہے، ہمارا اپنی جانتا ہے۔ لیکن ہم کیا ہے، ان چیزوں کا بس اہتمام کرتے جا رہے ہیں اس امید پہ شاید ہمارے حالات درست ہو جائے۔ تو توکل سب سے پہلے بات یہ کہ توکل کس پہ جا رہا ہے؟ اس رجب کے کوڑوں پہ جا رہا ہے جس کا نہ تو حدیث سے تعلق ہے، نہ تو کسی صحابہ سے تعلق ہے، نہ تابع تابعین سے تعلق ہے، کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ عجیب و غریب داستان ہے کہ جس کا نہ تو صحابہ سے تعلق، نہ تو خلفائے راشدین سے تعلق ہے۔ اس لیے ہم بہنوں کو چاہیے، خاص طور سے ہم اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ ان چیزوں کا اہتمام اللہ کے واسطے مت کیجیے۔ یہ شیعوں کی طرف سے، یہ شیعہ جو امام جعفر ان کے جو امام ہیں ان کی طرف سے یہ ساری بدعات و خرافات کو پھیلائی گئی ہے۔ شریعت اسلامیہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اصل دین سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ صحیح قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے پوچھتے تھے کوئی سوال، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے تھے؟ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ صحیح معاملہ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، سوال کا صحیح جواب کیا ہے، درست کیا ہے۔ تو آپ دیکھیے صحیح معنی، صحیح چیز کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو پڑھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دیکھیے کہ کیا واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام ہے، صحابہ کرام کا اہتمام ہے؟ کیا ایسا کرنے سے ہماری کایا پلٹ سکتی ہے؟ کیا ایسا کرنے سے ہمارے حالات درست ہو جائیں گے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نہ تو شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے ہم اپنی بہنوں سے گزارش کریں گے ان سب چیزوں خرافات کو جانے دیجیے، ان کا اہتمام مت کیجیے، صرف اور صرف اللہ کی ذات پر توکل کیجیے، بھروسہ کیجیے۔ اس کے علاوہ شب معراج کو ان کے یہاں یہ ہوتا ہے کہ چونکہ 27 رجب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تھے، تو اب اس رات کو پوری رات کیا کرتے ہیں؟ عبادت کرتے ہیں، پوری رات نوافل پڑھتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، رو کر کے باقاعدہ دعا مانگا جاتا ہے۔ تو دن کو پھر روزہ رکھتے بھی ہیں۔ اب جوڑا کس سے جاتا ہے؟ واقعے سے، معراج کے واقعے سے، کیونکہ اللہ کے رسول معراج پہ تشریف لے گئے تھے، بہت بابرکت رات ہے، بڑی اچھی رات ہے، اس لیے ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ عبادت کریں۔ حالانکہ اگر آپ صحیح احادیث کا مطالعہ کریں گے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی سیرت کا مطالعہ کریں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج سے تشریف لانے کے بعد میں کبھی بھی اس رات کا اہتمام نہیں کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کبھی بھی اہتمام نہیں کیا، کبھی بھی، نہ تو صحابہ نے کیا، نہ تو صحابہ کے بعد خلفائے راشدین نے کیا، نہ تو تابعین نے کیا، نہ تو تابع تابعین، کسی نے بھی نہیں، نہ تو 27 رجب کو روزہ رکھا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ 27 رجب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تھے، یعنی اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تھے۔ تو سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ اس میں
تھا کہ واقعی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 27 کو گئے تھے یا کسی اور تاریخ کو گئے تھے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں معراج میں تشریف لے گئے تھے. کچھ لوگ کہتے ہیں رمضان کے مہینے میں گئے تھے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہجرت سے کچھ پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تھے. اس طرح سے کل 36 اقوال ملتے ہیں. 36 اقوال. تو جب اس معاملے میں اختلاف ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس مہینے میں معراج میں تشریف لے گئے تھے, تو ظاہر سی بات ہے اس مہینے کے اندر میں خصوصاً 27 رجب المرجب کو روزے کا اہتمام کرنا اور پوری رات عبادت کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا. اس کا کوئی معنی نہیں رکھتا. تو یہ ساری کے ساری چیزیں جو رجب المرجب کے تعلق سے بدعت و خرافات ہم مسلمانوں کے یہاں پایا جاتا ہے, اللہ کے واسطے ان سب چیزوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اپنے گھر والوں کو ان سب چیزوں سے منع کرنی چاہیے, اپنے پاس پڑوس کے لوگوں کو منع کرنی چاہیے کہ یہ بدعات ہے, یہ خرافات ہے, شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آپ یہ بدعات اور خرافات کرتے ہیں تو آپ کے جو اچھے اعمال ہیں, نماز ہے, روزہ ہے اور جو دیگر نفلی صدقات و خیرات ہیں, یہ سارا کا سارا اچھا عمل آپ کا برباد ہو جائے گا ان بدعات و خرافات کرنے کے نتیجے میں. اور جس امید پہ, جس لالچ پہ آپ ان بدعات و خرافات کو کرتے ہیں, اس کا کوئی ثواب آپ کو نہیں ملے گا بلکہ الٹا عذاب ملے گا. ہاں, یہ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا, اگر آپ کو رجب کے مہینے کی کا عظمت کو سمجھنا ہے, رجب المرجب کے مہینے کی تعظیم کرنا ہے, تو اللہ کے واسطے اس مہینے میں کوئی بدعات و خرافات مت کیجیے اور اس مہینے میں خصوصی طور پر اپنے آپ پر ظلم مت کیجیے. مطلب یہ کہ زیادہ گناہ مت کیجیے, کوئی بڑا گناہ جان بوجھ کر کے مت کیجیے. ہاں, انسان ہونے کے ناطے, انسانی فطرت کے ناطے اگر کوئی گناہ چھوٹا موٹا ہو جاتا ہے تو اللہ سے توبہ کیجیے, استغفار کیجیے کہ ہم نے اے اللہ رجب المرجب کے مہینے میں, حرمت کے مہینے میں اللہ ہم سے گناہ سرزد ہو گیا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ حرمت کے اس مہینے میں گناہ کرنا زیادہ عذاب ہے, زیادہ بڑا عذاب ہے. اے اللہ ہم آپ سے توبہ کرتے ہیں, استغفار کرتے ہیں. تو اگر آپ سے انسانی فطرت ہونے کے ناطے اس مہینے میں اگر آپ سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ سے استغفار کیجیے اور جان بوجھ کر کے کوئی گناہ مت کیجیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ذالک الدین القیم, یہ اللہ کا سیدھا دین ہے, یہ سیدھا دین ہے. جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتلایا ہے, جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اے ایمان رکھنے والوں, ایمان کے دعوے داروں, کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں, اپنے آپ کو مومن کہنے والوں, اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں, لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے مت بڑھو, اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے مت بڑھو. جتنا اللہ نے کہا ہے اتنا کرو, جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اتنا کرو. اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کے کوئی عمل کریں گے تو وہ عمل آپ کے منہ پر مار دیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگی میں آئیڈیل بن کر کے آئے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگی میں نمونہ بن کر کے آئے تھے. اگر کوئی آدمی عشاء کی 4 رکعت نماز عشاء کی 4 رکعت کوئی 5 رکعت پڑھ لے تو کیا کوئی پڑھ سکتا ہے؟ ہر رکعت میں 2 سجدے, کوئی 3 سجدے کر لے, سجدہ کرنا بہت اچھی بات ہے, اللہ کو بہت پسند ہے سجدہ کرنا, بہت اللہ کو پسند ہے. کوئی آدمی 2 سجدے کے بجائے 4 سجدہ کر لے, 3 سجدہ کر لے, 5 سجدہ کر لے, کیا کر سکتا ہے کوئی آدمی؟ نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 ہی سجدے کیے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی 4 ہی رکعت پڑھی, ہم 5 رکعت نہیں پڑھ سکتے یا 3 رکعت نہیں پڑھ سکتے. یا اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رمضان کے 30 یا 29 روزے رکھنے کا حکم دیا ہے, 31 یا 28 روزے رکھنے کا حکم نہیں دیا. تو جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہم تو کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے ہمیں بھی چاہیے کہ جتنا اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کسی بھی تعلق سے ہمیں اتنا ہی کرنی چاہیے. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 رجب المرجب کا روزہ نہیں رکھا ہے تو نہیں رکھنا چاہیے. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے, صحابہ کرام کے عمل سے 22 رجب کا کنڈا بھرنا یا اس کا نذر و نیاز ادا کا ثبوت نہیں ملتا ہے تو ہمیں نہیں کرنی چاہیے. یا اسی طریقے سے اور بھی جو ہزاری روزہ نام رکھا جاتا ہے, اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے, ان کے عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہمیں بھی نہیں کرنا ہے. اسی طریقے سے اور بھی جو بدعات و خرافات ہم کرتے ہیں جس کا شریعت سے کوئی واسطہ نہیں ہے, نہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, نہ تو صحابہ کرام نے کیا, ہمیں نہیں کرنا ہے. تو بس اگر ہم میں سے کوئی آدمی اس مہینے میں زیادہ عبادت نہیں کر سکتا تو کم از کم کوشش کرنی چاہیے اس مہینے کی عظمت کو سمجھے, اس مہینے کی حرمت کو سمجھے, اس مہینے کے اندر جو بدعات و خرافات سے بچ جائے اپنے آپ کو, اس مہینے کی بدعات و خرافات سے بچ جائیے. بس سمجھ لیجیے کہ اس مہینے کی آپ نے عظمت کا اقرار کر لیا ہے اور اس مہینے کی حرمت کو آپ نے پا لیا ہے.
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سبوں کو صحیح طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بدعت و خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی سب باتوں سے ہم اپنے درس کو ختم کرتے ہیں، اور درس کے بعد آپ کے من میں جو سوال ہے آج کے درس کے تعلق سے یا اور بھی کوئی سوال ہے تو آپ کریے، انشاءاللہ ہمیں بھی فائدہ ہوگا اور آپ سب کو بھی فائدہ ہوگا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔